اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تعویذ کے بارے میں 3 چیزیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نفس تعویذ جائز ہے یا نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا تعویذ پہننا شرک میں شمار ہوتا ہے یا نہیں۔ اور تیسرا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح کا تعویذ جو ہے وہ جائز ہے۔ ہمارے بیسک یہ 3 ٹاپک ہیں۔ اسی ویڈیو میں اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلا ٹاپک ہمارا ہے کہ کیا نفس تعویذ جائز ہے یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نفس تعویذ جو ہے وہ جائز ہے۔ اس کا ثبوت احادیث میں بھی ملتا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اثر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اب بعض حضرات ایسے ہیں جیسے اہل حدیث، وہ تو تعویذ کا انکار کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لٹکانے سے منع فرمایا، تو اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ نفس تعویذ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث میں آگے پھر رقیہ باندھنے سے ہی منع کیا گیا ہے، یعنی دم وغیرہ اس سے ہی منع کیا گیا ہے۔ لیکن اہل حدیث جو ہے وہ اس دم کرنے وغیرہ کو جو ہے وہ جائز سمجھتے ہیں۔ تو اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ شرکیہ تعویذ اور شرکیہ رقیہ دم کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ باقی دم وغیرہ وہ تو جائز ہے، لیکن محبوب پسندیدہ عمل یہ نہیں ہے۔ صرف گنجائش ہے اس کے اندر، اگر ضرورت ہو تو بندہ جو ہے تعویذ وغیرہ لٹکا سکتا ہے۔ باقی یہ کہ یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، وہ جو ہے قرآن کی آیت وغیرہ بھی نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے تو چلو سمجھ میں آتی ہے، کوئی گنجائش بنتی ہے۔ باقی اگر کوئی بڑا شخص ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی آیت کو جو ہے نا ویسی پڑھ لے، اپنے اوپر دم کر دے، تعویذ سے حتی الامکان کوشش کرے کہ بچے۔ باقی یہ کہ جائز ہے۔ اور ہمارا دوسرا ٹاپک یہ تھا کہ کیا تعویذ شرک میں شمار ہوتا ہے یا نہیں۔ دیکھیں، اس کا تو فارمولا ایک ٹائپ کا یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ اگر وہ تعویذ جو ہے اس کے اندر شرکیہ کلمات وغیرہ نہیں لکھے، جیسے یا علی، یا رسول اللہ، یا عباس، تو جو ہے وہ تعویذ تو جائز ہے اور وہ شرک میں شمار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی شرکیہ کلمات پر مشتمل ہے تب تو یہ جو ہے نا صراحتاً جو ہے شرک ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ باقی یہ کہ اگر اس کے اندر جو ہے صرف اللہ کا نام لکھا ہے، جیسے یا اللہ مدد، تو یہ تو ایک طرح سے توحید ہی ہے، شرک نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اس طرح کا تعویذ جو ہے استعمال کرنا شرک میں شمار نہیں ہوتا۔ اور تیسرا ٹاپک ہمارا یہ تھا کہ کس طرح کا تعویذ جائز ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ایسا تعویذ جس کے اندر قرآنی آیات وغیرہ لکھی ہوں یا اللہ کے صفاتی نام لکھے ہوں، تو اس طرح کی تعویذ جو ہے وہ تو جائز ہے۔ اور اگر کوئی ایسا تعویذ ہے جس کے اندر یا رسول اللہ یا اسی طرح یا علی مدد وغیرہ لکھا ہو، تو اس طرح کی تعویذ جو ہے وہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض تعویذ ایسے ہیں جس میں جو ہے عدد شمار وغیرہ لکھا ہوتا ہے، اس طرح کی تعویذ بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک عطا کیا ہے اور اس کے اندر جو ہے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے جو ہے ایک طرز زندگی ہے، اور جو ہے اس پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی آخرت دونوں اچھی ہوگی۔ تو لہٰذا قرآن کی ایسی بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر جو ہے خود دم موجود ہے کہ بندہ وہ پڑھے اور اس سے جو ہے اپنی جو ہے شفا جو ہے حاصل کرے۔ لہٰذا ایسا تعویذ جس کے اندر قرآن کی آیت لکھی ہو یا اللہ کے صفاتی نام ہو یا اللہ کا نام لکھا ہو، ذاتی نام لکھا ہو، تو اس طرح کی تعویذ جائز ہے۔ باقی جس میں جو ہے شرکیہ کلمات ہو، جیسے یا علی، یا رسول اللہ، یا عباس، اس طرح کے تعویذ وغیرہ جو ہے وہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے شرک اور ہر قسم کے گناہوں سے جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ اللہ 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 اللہ۔